بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ کے عظیم اور فیصلہ کن معرکوں میں جنگ یرموک کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہ جنگ 15 ہجری بمطابق 636 میں اسلامی لشکر اور بازنطینی رومی سلطنت کے درمیان شام کے علاقے یرموک کے قریب لڑی گئی۔ اس جنگ نے نہ صرف شام بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کی تقدیر بدل دی اور اسلام کو اس خطے میں ایک ناقابل شکست قوت کے طور پر متعارف کرایا۔ اس معرکے کی قیادت حضرت خالد بن ولید کی، جنہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ کے اسباب، تیاری، منظرنامہ، واقعات اور نتائج کو اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو یہ تاریخ کی ایک شاندار داستان معلوم ہوتی ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی رومی سلطنت کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو چکے تھے۔ غزوہ موتا اور غزوہ تبوک میں بھی مسلمانوں اور رومیوں کا آمنا سامنا ہو چکا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت ابو بکر صدیق کے دور میں اسلامی لشکر شام کی طرف پیش قدمی کرنے لگے۔ اسلامی فتوحات کا یہ سلسلہ تیزی سے بڑھتا رہا۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہی شام کے کئی شہر فتح ہو چکے تھے، لیکن جب بازنطینی سلطنت نے مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی فوج کو تیار کیا اور مسلمانوں کو شام سے نکلنے کی کوشش کی تو یہ معرکہ یرموک میں طے پایا۔ بازنطینی رومیوں نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ایک بہت بڑی فوج جمع کی، جس میں 1 لاکھ سے زائد سپاہی شامل تھے۔ ان کے پاس گھوڑے، پیادہ فوج اور زبردست ہتھیار موجود تھے۔ وہ اپنے گھمنڈ میں تھے کہ وہ مسلمانوں کو ایک ہی حملے میں کچل ڈالیں گے۔ ان کی فوج میں ہرقل کے مشہور جرنیل کمانڈر اور تجربہ کار جنگجو شامل تھے۔ ادھر مسلمان اگرچہ تعداد میں رومیوں سے بہت کم تھے، لیکن ایمان، یقین، نظم و ضبط اور جذبہ شہادت سے لیس تھے۔ حضرت عبیدہ بن الجراح کو اس لشکر کا سپہ سالار بنایا گیا، لیکن میدان جنگ کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے حضرت خالد بن ولید کو کمان دے دی گئی، کیونکہ وہ جنگی حکمت عملی کے ماہر اور تجربہ کار سپہ سالار تھے۔ اسلامی لشکر کی کل تعداد 40,000 کے قریب تھی۔ یرموک کے میدان میں دونوں لشکر آمنے سامنے صف آرا ہوئے۔ رومیوں کی صفیں بہت طویل اور شاندار تھیں، جبکہ مسلمانوں کی صفیں مختصر لیکن انتہائی مضبوط اور مربوط تھیں۔ حضرت خالد بن ولید نے اسلامی لشکر کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے ایک زبردست حکمت عملی ترتیب دی۔ ہر دستے کو اپنا اپنا کام سمجھا دیا گیا۔ جنگ کا آغاز ہوا تو رومیوں نے بھرپور حملے کیے، لیکن مسلمانوں نے ہر حملے کو صبر و حوصلے سے روکا اور جوابی وار کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے گھوڑ سوار دستے کو اس طرح استعمال کیا کہ رومیوں کے پرخچے اڑا دیے۔ انہوں نے دشمن کی صفوں میں شگاف ڈالنے کے لیے بار بار گھیراؤ اور پیچھے سے حملے کیے۔ مسلمان مجاہدین کی تکبیر سے میدان گونج رہا تھا۔ رومی فوج کا غرور ٹوٹتا جا رہا تھا اور وہ بدحواس ہو کر پیچھے ہٹنے لگے۔ حضرت خالد نے موقع دیکھ کر فیصلہ کن حملہ کر کے دشمن کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس معرکے میں مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کر کے تاریخ رقم کر دی۔ ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، لیکن ان کے حوصلے میں کوئی کمی نہ آئی۔ خواتین بھی پیچھے سے مجاہدین کو غیرت دلاتی رہیں کہ میدان نہ چھوڑیں۔ یہ جذبہ دیکھ کر رومی فوج میں خوف پھیل گیا۔ بالآخر اللہ کی نصرت سے مسلمانوں نے یرموک کے میدان میں فتح حاصل کی۔ رومیوں کی فوج تباہ و برباد ہو گئی۔ لاکھوں کی فوج کے صرف چند ہزار سپاہی زندہ بچ سکے جو بھاگ کر اپنی جان بچا پائے۔ یہ فتح اسلامی تاریخ کی ایک بڑی اور فیصلہ کن فتح تھی، جس کے بعد شام، فلسطین اور اردن کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھل گئے۔ یرموک کی فتح نے اسلامی سلطنت کو ایک مضبوط ریاست میں بدل دیا۔ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور رومیوں کی طاقت ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔ اسلامی لشکر نے تیزی سے شام کے دیگر علاقے بھی فتح کر لیے۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ مزید آگے بڑھا۔